الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے آج جمعہ کے دن ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. مزید کرم یہ فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنے اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے اپنا خاص فضل ہم لوگوں پر عنایت فرمایا کہ شعبان المعظم جیسا مہینہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا. شعبان المعظم یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے معنی ہوتے پھیلانا. اللہ پاک اس مہینے میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور اپنے انوارات کو پھیلا دیتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے بندے جتنا تم چاہو سمیٹ لو. اور آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کو اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے معراج کروائی. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو اپنے انگلی کو، اپنے نبوت والے ہاتھ کو اگر کسی پیالہ تشتری کے اندر رکھ دے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو نبی اپنی انگلی مبارک کو چاند کی طرف اٹھا کر اشارہ کر دے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا اور وہ نبی اس امت کے لیے پوری زندگی اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
طرح طرح کی اذیتیں بھی پہنچانی شروع کر دیے لوگ. اوپر کچرے پھینکنے لگے, پتھر پھینکنے لگے, پاگل مجنون دیوانہ کہنے لگے. لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی. عزیزان گرامی, طائف کا وہ منظر جب ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں, ایسے محبوب نبی کی امت ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو بنایا, اور انہی کے صدقے میں یہ پوری دنیا کا اور آسمانوں کے نظام کو چلاتا ہے اور صبح قیامت تک چلاتا رہے گا. آئیے سب سے پہلے عبداللہ کے دلارے اور آمینہ کے آنکھوں کے تارے, یثرب کے دھنی, کالی کملی والے, سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیزان گرامی, اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن کے اندر اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ اے میرے محبوب, اے میرے برگزیدہ پیغمبر, اے میرے نبی, میں نے آپ کو اس کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو مزدور کو مزدوریاں ملنا شروع ہو گئی, عورتوں کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا, بچیوں کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, لڑکیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. عزیزان گرامی, آج ہم اسی نبی کی امت میں رہ کر کے اور ہم پریشان رہتے ہیں, گھریلو اعتبار سے پریشان, معاشرتی اعتبار سے پریشان, کاروبار اعتبار سے پریشان. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اسمع یسمع لک, کہ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو میرے سامنے جھک جا, میں ساری دنیا کو تیرے سامنے جھکا دوں گا. اے میرے بندے تو اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پھیلا لے, میں ساری دنیا کی خوشیاں تیرے دامن میں لا کے ڈال دوں گا. قرآن میں کہتا ہے اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا اور آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عزیزان گرامی, اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا, جو میں نے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی مختصر آیت تلاوت فرمائی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. میرا اور آپ کا وہ رب ہے جس کو چاہے بادشاہی عطا فرما دے, جس کو چاہے بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا دے, اور جس کو چاہے فقیر بنا دے, اس کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دے. میرا اور آپ کا رب وہ رب ہے جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے, اور جس کو چاہے پل بھر میں ذلیل و خوار کر دے. عزیزان گرامی, میرا اور آپ کا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میرا اور آپ کا وہ رب ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، میرا اور آپ کا رب وہ رب ہے جو زندوں کو مردہ کر دیتا ہے اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، میرا اور آپ کا رب وہ رب ہے جس کو چاہے بے حساب رزق حلال عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ میرا اور آپ کا رب کہتا ہے قرآن میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس زمین کے سینے کو چیر کر کے گلے اور اناج کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ پیڑ کے اوپر پھل اور پھول کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پھلوں کے اندر طرح طرح کے ذائقے کو رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، میرا اور آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بارش کا برسانے والا اللہ ہے، ہواؤں کا چلانے والا اللہ ہے۔ میرا رب اگر نہ چاہے تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہیں ٹپک سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت پیارے اللہ کے نبی جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، ان کے زمانے میں سوکھا پڑا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ بھاگ کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے اور لوگوں نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ پاک نے آپ کو آسمان سے کتابیں بھی دی ہیں، اور آپ اللہ پاک سے جب بات کرنا ہوتا ہے تو کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ چاروں طرف سوکھے پڑے ہوئے ہیں، دریا سمندر سب خشک ہو گئے ہیں، باغوں کے اندر پھل اور پھول نہیں آ رہے، کھیتوں کے اندر اناج نہیں اگ رہے، جو چھوٹے چھوٹے گڈھے تھے جس کے اندر پانی جمع کیا جاتا تھا وہ گڈھے بھی سوکھ گئے ہیں، بڑے بوڑھے جوان بچے سب پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی مرنا شروع ہو گیا، جانور بھی مر رہے ہیں۔ آپ ایک کام کیجیے، آپ اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں، آپ جائیے کوئی دور پہاڑ پر اللہ سے کہیے کہ اللہ پاک بارش کروا دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوئی دور پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش کروا دے، جانور بھی مر رہے، بچے بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، جوان بھی مر رہے، سب کے سب پریشان ہیں، باغوں کے اندر پھل اور پھول نہیں آ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ پاک بارش کروا دے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، تم پہاڑ سے نیچے اترو، میں بارش کروا دیتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 رات مستقل بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی۔
عزیزان گرامی، 3 دن اور 3 رات مستقل بارش ہونے کے بعد جب بند ہوئی تو لوگ پھر بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرنے والے ہیں اور آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں، عہد پڑا ہوا تھا، آپ اللہ پاک سے جا کر کے بات کیا اور اللہ پاک نے بارش برسوا دی، 3 دن اور 3 رات مستقل بارش ہوئی ہے۔ لیکن موسیٰ، باغوں کے اندر پھل اور پھول نہیں اگے، کھیتوں کے اندر لہلہاتی ہوئی فصلیں نہیں اگی ہیں، اور جس جگہ پر پانی جمع ہونا چاہیے تھا گڈھے کے اندر، تالاب کے اندر، وہاں پہ پانی نہیں جمع ہوا ہے۔ جس طریقے سے پہلے جانور مر رہے تھے پیاس کی وجہ سے، جس طریقے سے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی دم توڑ رہے تھے، جس طریقے سے جوان اور بوڑھے پریشان تھے، اسی طریقے سے آج بھی ہے۔ آپ دوبارہ جائیں، اللہ پاک سے کہہ دیں کہ واپس بارش برسوا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ پاک سے بات کرتے ہیں، اللہ پاک سے کہنے لگے کہ اللہ پاک، آپ نے 3 دن اور 3 رات مستقل موسلادھار بارش کروائی، یقیناً آپ نے بارش کروائی ہے، لیکن باغوں کے اندر پھل اور پھول نظر نہیں آ رہے، کھیتوں کے اندر لہلہاتی ہوئی فصلیں نظر نہیں آ رہی، گڈھے اور تالابوں کے اندر پانی نہیں جمع ہوئے۔ جس طریقے سے پہلے جانور مر رہے تھے، جس طریقے سے بچے بوڑھے جوان پریشان تھے، اسی طریقے سے آج بھی پریشان ہیں۔ بارگاہ الہی خدا بند قدوس نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے بارش برسوانے کی بات مجھ سے کی تھی، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ باغوں کے اندر پھل اور پھول آنے چاہیے، کھیتوں کے اندر لہلہاتی ہوئی فصلیں نظر آنی چاہیے، گڈھے اور تالاب کے اندر پانی جمع ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یقیناً الہ العالمین میں نے اس طریقے سے نہیں کہا، لیکن بارگاہ الہی میں میری التجا ہے، الہ العالمین واپس بارش کروا دیجئے۔ بڑے پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں، بھوکے بچے اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں اور جان کی باسیاں لگا رہے ہیں، بچے بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، جوان بھی مر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم جاؤ اپنی قوم کے اندر اور 70 نوجوان کو اکٹھا کرو۔ جب 70 نوجوان اکٹھا ہو جائیں تو ان کو بن کے اندر لے کر جاؤ، جنگلوں میں لے کر جاؤ، اور 3 دن اور 3 رات مستقل وہاں سے لکڑیاں کٹواؤ اور لے کر آ کر یہاں پہ رکھو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 نوجوان کو جمع فرمایا اور سب کو کہا کہ سب لوگ جنگل میں چلے بن کے اندر اور وہاں سے لکڑیاں کاٹیں اور کاٹ کر لا کر یہاں پر جمع کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 70 قوم کے 70 نوجوان جنگل میں جاتے اور 3 دن 3 رات مستقل لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کر لاتے اور اس کوہ طور پہاڑ کے پاس جمع کرتے۔ جب 3 دن اور 3 رات مستقل لکڑیاں کاٹ چکے تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ایسا لگ گیا کہ پتہ چل رہا تھا کہ پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اب جائیے اللہ پاک سے کہہ دیجئے کہ ہم نے لکڑیاں کٹوا کر لا کر جمع کر دی ہیں۔ قرآن میں کہتا اللہ پاک وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ میرے موسیٰ کو جب مجھ سے بات کرنا ہوتا ہے تو وہ کوہ طور پہاڑ پہ آتے ہیں، وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین، میں نے اپنے قوم کے 70 نوجوانوں کو لیا اور جنگل میں گئے اور 3 دن اور 3 رات تک مستقل لکڑیاں کاٹ کر لاتے رہے اور جمع کرتے رہے۔ اب تو لکڑیوں کا انبار
لگ گیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ الہ العالمین فرما رہے کہ اے میرے موسیٰ برگزیدہ پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر، اب جاؤ اس لکڑیوں کے اندر آگ لگا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس گوہے طور پہاڑ سے اترتے ہیں اور لکڑیوں میں آگ لگا دیتے ہیں، شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے باتیں کرنے کے لیے گوہے طور پہاڑ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہ العالمین اب تو لکڑیوں میں شعلے بھڑک چکے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا، رب کعبہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ اب نیچے جاؤ، اپنے قوم کے سارے لوگوں کو جمع کرو اور اس آگ کے اندر دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو جمع فرمائے اور اس آگ کے اندر جب دیکھنے لگے تو دیکھ رہے ہیں کہ باغوں کے اندر پھل اور پھول نظر آ رہے ہیں، کھیتوں کے اندر لہلہاتی ہوئی فصلیں نظر آ رہی ہیں اور گڈھے اور تالابوں کے اندر پانی جمع ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے بھی بارش سے ہی نہیں، بارش کے پانی سے باغوں کے اندر پھل اور پھول پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرا رب چاہے تو آگ سے بھی گلزار کو باغوں کے اندر پھل اور پھول پیدا کر سکتا ہے، کھیتوں کے اندر لہلہاتی ہوئی فصلیں پیدا کر سکتا ہے اور دریا سمندر اور گڈھوں کے اندر پانی جمع کر سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تیرا رب اور میرا رب اتنا بڑا قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی حکومت ذرے ذرے پر بھی چلتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے جو اللہ سے بات کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو خطاب دیا تھا کلیم اللہ کا، یہ بات کرتے تھے تو انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں ایک نبی ایسا بھیجنے والا ہوں، تم تو مجھ سے بات کرتے ہو، تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے آسمان سے کتابیں بھی تم کو دیا ہے، لیکن میں ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جس کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دوں گا، جو میرا آخری نبی ہوگا، جس کی شریعت صبح قیامت تک چلے گی، جن کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی رہیں گے۔ جس وقت موسیٰ میں تیرے بعد ایک نبی کو بھیجوں گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اس کے سر پر نبوت کے تاج کو رکھوں گا، وہ اپنی قوم کو دعوت دیں گے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، لیکن ان کے بعد جو سب سے اخیر میں نبی بھیجوں گا جس پر دین کو میں مکمل کر دوں گا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں آدم کو بھیجا، ان پر دین مکمل نہیں کیا، نوح کو بھیجا، ان پر دین مکمل نہیں کیا، ابراہیم کو بھیجا، اس پر دین مکمل نہیں کیا، اسماعیل کو بھیجا، اس پر دین مکمل نہیں کیا، موسیٰ میں نے تم کو بھی بھیجا، تمہارے اوپر دین مکمل نہیں کیا، میں نے آسمان کی کتابیں آسمانی بھی دی، دین مکمل نہیں، عیسیٰ کو بھیجوں گا دین مکمل نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا، اس کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دوں گا، ان پر میں دین کو مکمل کر دوں گا اور اس کی شریعت صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر چلے گی۔ عزیزان گرامی، ہم سب کے نبی وہ نبی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تو نے مجھ سے بات کیا۔ کلیم اللہ کے مطلب ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے والا، لیکن موسیٰ میں جو آخری نبی بھیجوں گا وہ بھی کلیم اللہ ہوگا، اس کو بھی میں کلیم اللہ بناؤں گا، لیکن تو کلیم اللہ ایسا ہوگا تو مجھے دیکھا نہیں، وہ کلیم اللہ ایسا ہوگا میرے سامنے بیٹھ کر کے مجھ سے باتیں کرے گا۔ تو کلیم اللہ ہے، تو جب مجھ سے باتیں کرتا ہے تو تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے رہتے ہیں، وہ جب مجھ سے باتیں کرے گا میں اس کو بھی کلیم اللہ بناؤں گا، وہ جب مجھ سے باتیں کرے گا میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا، وہ میرا دیدار کرے گا، میں اپنے محبوب کا دیدار کروں گا، میں اس کو بھی کلیم اللہ بنانے والا ہوں۔ اے کلیم اللہ، تیرے میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس پر بھی آسمانی کتاب دوں گا، وہ کتاب کا نظام صبح قیامت تک چلے گا، اور اس نبی کو میں اس دنیا کے اندر جب بھیجوں گا تو اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجوں گا۔ قرآن شاہد ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے برگزیدہ پیغمبر، اے میرے برگزیدہ نبی، اے میرے چہیتے نبی، میں نے اس دنیا کے اندر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب، میرا مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے، تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے،
بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت اس پوری دنیا کے اندر ظلم و بربریت عام تھی، ظلم و ستم عام تھا۔ اگر ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں لڑائی ہو جاتی تو کئی نسلیں تک چلتی رہتی۔ باپ سے لڑائی ہوئی، باپ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، اور جب تک بدلہ نہیں لے لینا چین سے نہیں بیٹھنا، اور اگر تم دنیا سے جانے لگنا تو تم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا۔ کئی پشتوں تک یہ چلتا رہتا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ ظلم جو ہو رہے تھے، لڑائی جھگڑے جو ہو رہے تھے، سب کا خاتمہ ہو گیا۔ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو لڑکیوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ مدینہ المنورہ میں آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ضم غفیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں بشرا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں۔ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ فلاں قبیلے کا ایک سردار ہے، وہ آپ کی عدالت میں آ رہا ہے اور آپ اپنے ساتھ وہ 700 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے عرش پر آج ان کے ایمان کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ آپ کے پاس آپ کی عدالت میں آ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر رہا ہے، کرے گا، اور وہ اپنے ساتھ 700 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے۔ وہ 700 لوگ بھی آپ کے ہاتھوں پر ایمان قبول کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے کہ وہ فلاں قبیلے کا جو آدمی ہے وہ آ رہا ہے۔ آج میری امت کے 700 لوگ جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے، اور اللہ پاک نے ان کے ایمان کا فیصلہ آسمانوں پہ کر دیا، ہدایت کا فیصلہ آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل وہ کون شخص ہے؟ نام تو بدلا دیجئے۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے وہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور اپنے ساتھ 700 لوگوں کو لے کے آ رہا ہے، اس سردار کا نام دحیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی فلاں قبیلے کا سردار آ رہا ہے اور اپنے ساتھ 700 لوگوں کو لے کے آ رہا ہے۔ نبوت والی چادر کو اپنے کندھے مبارک سے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ دحیہ آئے اپنے 700 ساتھیوں کو لے کر آئے تو اس کو مسجد نبوی کے گیٹ سے بچھا دینا تاکہ اس کے اوپر چلتا ہوا دحیہ آ جائے۔ اللہ پاک نے آج اس کا فیصلہ، اس کی ہدایت کا فیصلہ آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ اب صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے، ایڑیاں اٹھا کر مسجد نبوی کے گیٹ سے دیکھ لے۔ کافی دیر کے بعد پتہ چلا ہاں یہ قافلہ آ رہا ہے، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، صحابہ اکرام فرمانے لگے اللہ کے رسول وہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چادر مبارک کو بچھا دو۔ جب دحیہ مسجد نبوی کے گیٹ پہ پہنچتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو روک دیتا ہے، بولا رکو، کیونکہ یہ نبوت والی چادر پر دحیہ اتنا بڑا گنہگار چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دحیہ چلتے ہوئے آ جاؤ۔ دحیہ نے کہا نہیں،
یہ چادر اس لائق نہیں ہے، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، اور میرے ساتھ 700 لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دحیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ آگے بڑھو اور چادر کو اٹھا لو، اپنے سینے سے لگا لو گے تو اللہ پاک ہدایت کی روشنی دلوں کے اندر ڈال دے گا، نور کی روشنی کو دلوں کے اندر پرویش کر دے گا۔ اس کو اگر آنکھوں سے لگا لو گے، آنکھوں میں بینائی آ جائے گی، آنکھوں کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی۔ اس کا اگر بوسہ لو گے تو اللہ پاک بخش دے گا اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، ہم نے جو ظلم کیے ہیں اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا۔ سارے لوگ آگے بڑھے اور اس چادر مبارک کو، اس نبوت والی چادر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگا کر اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور وہ وہی چادر پکڑ کر کے عدالت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں۔ دحیہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا دیجئے، ہم سب اس ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم سب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آواز بلند ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ دحیہ جو سردار تھا، انہوں نے اپنی آستین سے ایک لہلہاتی ہوئی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کو آپ پکڑے اور میری گردن مار دیں، اب میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میری گردن مار دیں گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ اب تو تم اسلام قبول کر لیے ہو، اب تم کو کیا یہ مسئلہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت بڑا گنہگار تھا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ میری گردن اڑا دے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ تم نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ اے دحیہ تم نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مت مجھے پوچھیے، ابھی تک اللہ پاک میرے گناہوں پر پردہ پوشی کیا تھا، اب سارے لوگوں کے سامنے میرے گناہ آیا ہو جائیں گے۔ وہ دحیہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ اپنے گناہ تو بتلا، اپنے گناہ تو بتلا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول تلوار لے اور میری گردن مار دے، اور اللہ پاک میری گردن آپ مار دیں گے تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دحیہ گناہ تو بتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار جب کرنے لگے تو دحیہ رونے لگا، ان کے آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دحیہ کو روتے ہوئے دیکھے، وہ 700 جو پیچھے آئے تھے وہ بھی رونے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے بھی آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، جیسے شبنم کی بوندیں ٹپکتی ہوں، اسی طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، اور دحیہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں بہت بڑا ظالم تھا، میں اپنی قوم کا سردار تھا، میرے قوم کے اندر اگر کسی عورت کو بچی پیدا ہوتی تھی، میں اس کی ماں کی گود سے چھین کر لے کے جا کے میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، گڈھے کھودتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ابھی جلدی کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کو بچی پیدا ہوئی، وہ اپنی بچی کو چھپا کر کے دودھ پلا رہی تھی، میں گیا اور اس بچی کو اس کی ماں کی گود سے چھینا، اس کی ماں کہنے لگی اے دحیہ اے سردار تھوڑی دیر تو رہنے دے میری گود میں، اس کے بعد لے کے چلے جانا۔ میں سردار تھا، اپنی قوم کا میں نہ مانا، فوراً اس کی ماں کی گود سے چھینا اور لے کے گیا، کھڈے کھودا، اور کھڈے کھودنے کے بعد اس کو دفن کیا۔ لیکن جب سے دفن کر کے آیا ہوں، میرے کانوں میں یہ آوازیں گونج رہی ہے کہ اے دحیہ اللہ کے حضور تجھے میں رسوا نہیں کروں، تجھے رسوا کروں گی، تیرے دامن کو تیرے گربان کو اللہ کے سامنے پکڑوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، آپ میری گردن کو اڑا دیجئے، اور اگر آپ میری گردن کو مار دیں گے تو اللہ پاک میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، اتنے میں جبریل امین آئے اور کہنے لگے بشرا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں، اللہ پاک آسمان سے حضرت دحیہ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دحیہ کو اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دحیہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پاک آسمان سے عرش سے فرشتے کو جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے یہ خوشخبریاں دے دو، یہ خوشخبریاں سنا دو کہ دحیہ کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا اور سلام پیش کیا ہے۔ سلام بھیجا اللہ پاک نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا فرمائے تو دحیہ نے فرمایا کہ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ پاک معاف کر دیا، کیوں معاف کر دیا؟ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دحیہ۔ صحابہ کرام کھڑے تھے، سب کے سب کھڑے ہو گئے،
اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دحیہ نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے تو اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیے. ہم نے بچپن میں بھی کلمہ پڑھا, ہم نے جوانی میں بھی کلمہ پڑھا, ہم نے بڑھاپے میں بھی کلمہ پڑھا, ہم تو جب سے ایمان کی حالت میں داخل ہوئے اس وقت سے لے کر ابھی تک کلمہ پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو کیا معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ پاک آپ لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا اور آپ لوگوں کے حق میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ بھی کریم اور اللہ کے رسول بھی کریم. یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری, یہ شعبان میرا مہینہ ہے, وہ رمضان شہر اللہ, اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے اور اللہ بھی کریم ہے. اتنا کریم کہ اللہ خود بہانہ ڈھونڈتا ہے ہم کو ایسے مقدس اور مبارک مہینے دے کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے. تو ہم اگر اللہ کی طرف بڑھے نہ اور اللہ کی طرف دوڑ کر نہ جائیں تو ہم سے بڑا مورخ اور ہم سے بڑا عقل کا پیدل کوئی نہیں ہو سکتا. یہ شعبان المعظم جیسے بابرکت مہینے کو اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا, یہ اس کا بہت خاص فضل ہے. عزیزان گرامی, 15ویں شعبان کی رات میں ہمارے ایک خالازاد بھائی, بہت بڑے عالم دین, معروف عالم, مجدد عالم, حضرت مولانا مفتی اکرام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ, 15 شعبان کی رات میں 2:12 پر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب کون آدمی کس وقت کہاں سے چلا جائے. ان کی وجہ سے ناسک کے اندر تقریباً کئی سو گھروں میں چولہے جلتے تھے, کئی سو یتیموں کی پرورش ہوتی تھی لوگوں کے بتلانے کے حساب سے. جب وہ اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے تو لوگوں کے آنکھوں میں اشک بھرے ہوئے تھے. لوگ پاگل اور مجنون دیوانہ کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے تھے. ان کے جانے کے بعد بہت بڑی کمی محسوس ہوئی لوگوں میں, اور ایسی مبارک رات تھی, اور اس رات میں اللہ پاک اس اپنے خاص بندے کو بلا لیا. تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو برحق ہے, وہ ایک نہ ایک دن آنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند دانش مند وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. عزیزان گرامی, دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے, اور وہ جو اس قوم کے لیے کام کیے اللہ پاک اس کو بے حد قبول فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اور سنت سے فارغ ہو جائے.